بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسول ربنا بالحق. الصلاة والسلام على محبوب رب المغربين والمشرقين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى سبحانه في القرآن المجيد الحميد الأكبر وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا. صلوات کافی ہو چکا ہے. مختصر سی گفتگو کوشش کروں گا جلد سے جلد بات کو کلیئر دوں. پروردگار عالم کا اور آپ سب کو معلوم ہے کہ ایمان اللہ پر اور اللہ کے رسول پر اور اس نور پر سے جسے ہم نے نازل کیا. مقصد یہ ہے کہ اللہ کے بعد رسول، رسول کے بعد نور، جس سے مراد ہمارے 12 امام ہے. اور اس آیت سے پتہ چل رہا ہے کہ صرف اللہ اور رسول کا مان لینا کافی نہیں ہے، نور پر بھی ایمان لانا پڑے گا. مختصر حالانکہ جو میں تیاری کر کے آیا تھا وہ نہیں پڑھ سکتا اتنے سے وقت میں. دوسرا میں نے ابھی ٹاپک اپنا چینج بھی کیا. سب سے پہلا جو جملہ ہے پیغمبر اسلام کا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، یعنی اللہ کی توحید کا اقرار کرو. آیت نازل ہو گئی وانذر عشیرتک الاقربین. سب سے پہلے اپنے قرابت داروں کو دعوت ایمان دو. اس کا مطلب وہ تو ہے کہ ذو العشیرہ کی دعوت میں، لیکن ایک مطلب یہ بھی ہے سارے انسانوں کے لیے کہ دیکھو اگر تبلیغ کرنا چاہتے ہو، اصلاح پیدا کرنا چاہتے ہو، تو پہلے اپنے خاندان کی، اپنے قرابت داروں کی، اپنے گھر والوں کی اصلاح کرو، بعد میں باہر والوں کی اصلاح کرو. اس لیے اللہ نے کہا کہ سب سے پہلے میرے ابھی اپنے قرابت داروں کو بلاؤ. رسول نے کہا یار دعوت ذوالشرہ میں کوئی جملہ کہہ کر آگے بڑھوں گا. یار جاؤ بنی عبد المطلب میں جتنے بھی مرد ہیں سب کو دعوت دے آؤ، کہنا کہ محمد کے گھر کھانا ہے. تو مولائی کائنات گئے، دعوت دے آئے، اور وہ ساری داستان آپ کی سنی ہے کہ 40 برس کے لوگ آئے، سننے سے انکار کیا، یہ سب آپ جانتے ہیں. مگر صرف یہ جملہ کہو یہاں پر کہ یہ دعوت اسلام کہاں پر ہوئی. زیادہ تر روایتیں یہ ملتی ہیں جناب ابو طالب کے گھر میں یہ دعوت اسلام ہے. یعنی پہلی دعوت ہے اسلام کی، آغاز اسلام ہے. پہلی دعوت اسلام کی اعلان رسالت کہاں ہوا؟ ابو طالب کے گھر میں. میں کہوں گا پروردگار خانہ کعبہ سے صحن میں کروا دیتا اعلان رسالت. ابو طالب کے گھر میں کیوں کروایا؟ تو شاید اس کی آواز آئے کہ دیکھو اگر صحن ابو طالب صحن خانہ کعبہ سے کم ہوتا تو وہاں کروا دیتے. اب دیکھیں بس یہاں پر ایک جملہ، جب لوگوں نے سننے سے انکار کیا پھر 3 دن پیغمبر اسلام کھڑے ہوئے تو پیغمبر نے پوری تقریر کی. اس کے بعد کہا کہ دیکھو تم میں سے کون ہے کہ جو میری نبوت کی گواہی بھی دے اور میری نصرت کا وعدہ بھی کرے. بھائی ابتدائی تبلیغ ہے، رسول کو یہ کہنا چاہیے تھا کیا تم میں سے کوئی ہے کہ جو اسلام قبول کرے. یہ کہنا چاہیے تھا کیا تم میں سے کوئی ہے کہ جو میری نبوت کا کلمہ پڑھے، اللہ کے توحید کا کلمہ پڑھے.
کیا تم میں سے کوئی ہے کہ جو مسلمان ہو جائے؟ لیکن نہیں، یہ نہیں کہا رسول نے. رسول نے کہا کہ کیا تم میں سے کوئی ہے کہ جو میری مدد کا وعدہ کرے، میری نبوت کی گواہی دے؟ تو رسول کا یہ کہنا کہ کیا تم میں سے کوئی ہے کہ جو میری نبوت کی گواہی دے اور میری نصرت کا وعدہ کرے، اور یہ نہ کہنا کہ کیا تم میں سے کوئی ہے کہ جو کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جائے، ثابت کرتا ہے کہ پہلے سے وہاں کوئی مسلمان موجود تھا. تو جو بھی نبوت کی گواہی دینے کے لیے کھڑا ہو جائے گا، جو بھی مدد کا وعدہ کرے گا، وہی مسلمان ہوگا. اسی لیے میں کہا کرتا ہوں کہ ابھی پہلے مسلمان نہیں تھے، بلکہ پہلے ہی سے مسلمان تھے. تو بہرحال ابھی تو اعلان رسالت ہو گیا، دھیرے دھیرے لوگ مسلمان ہونے لگے. ایک تو مسلمان ہوئے کافروں نے خوب پیٹا، آپ سب جانتے ہیں، لیکن وہ ایسا مسلمان ہوا کہ اسلام چھوڑنے کا نام ہی نہیں لیتا. اب کافر پریشان ہے کہ یہ ہو کیا رہا ہے. ساری باتیں چھوڑ کر میں باتیں بات کروں گا. ایک میٹنگ انہوں نے کی، سب نے اپنی اپنی رائے پیش کی. کسی نے کہا دیکھو یہ جو ہے کسی بڑے قبیلے میں شادی کے خواستگار ہے، یا تو یہ اپنا ایک گراؤنڈ بنا رہا ہے. کسی نے کہا نہیں، بچپنے سے ہمارے درمیان میں رہا، ہم نے ابھی تک ایسی خواہش اس کے اندر نہیں دیکھی. کسی نے کہا کہ یہ کوئی دولت وغیرہ چاہتے ہیں. تو دوسرے نے اس کی نفی کی کہ نہیں، خدیجہ سے زیادہ تو کوئی مالدار ہے ہی نہیں، پھر یہ دولت کیسے چاہیں گے. سب نے اپنی اپنی باتیں پیش کی، اور پھر اس کے بعد آئے جناب ابو طالب کے پاس، اور آ کر کہا یا ابو طالب، آپ اپنے بھتیجے سے کہہ دیں کہ اگر وہ دولت چاہے تو ہم دولت دینے کے لیے بھی تیار ہیں، اگر وہ قبیلوں کا سردار بننا چاہے تو ہم صاف اس کی تابع داری کرنے کے لیے تیار ہیں، اگر وہ کسی بڑے خاندان میں شادی کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے بھی تیار ہے. لیکن اتنا کہتے ہیں کہ ہمارے بیچارے بتوں کو برا نہ کہیں، بتوں کو برا نہ کہیں. کسی کا رکھوالی پیش تک پہنچا دوں گا. رسول کے پاس کا بھتیجے محمد آئے تھے، آپ سے لوگ کہہ رہے تھے کہ دیکھو یہ لے لو یہ لے لو، لیکن بتوں کو برا بلا نہ کہو. رسول نے کہا چچا جان، ان سے کہہ دیجئے کہ اگر یہ میرے دائیں ہاتھ میں چاند، بائیں ہاتھ میں سورج بھی لا کر رکھ دے، تب بھی میں تبلیغ اسلام سے باہر نہیں آؤں گا. اے چچا جان، ان سے کہہ دیجئے کہ رسالت وہ منصب کلیلہ ہے کہ جو دولت، حکومت اور حسن کو اپنی ٹھوکر میں رکھتی ہے، اور کافر وہ ہے کہ جو انہیں رسالت کے لیے کافی سمجھتے ہیں. تو رسول کے جملے سے پتہ یہ چل گیا کہ جہاں بھی دولت نظر آئے، حکومت نظر آئے، ہیرے جواہرات نظر آئے، حسن نظر آئے، تو وہاں پر محمدی اسلام نہیں ہوگا، بلکہ ابو لہبی اسلام ہوگا. بہرحال اس کے بعد منہ کی کھائی بہرحال واپس ہو گئے. پھر کہا کیا کریں، کیسے یہ تحریک روکی جائے. بچوں کو بلایا کہ دیکھو تم بچے ہو، چھوٹے چھوٹے ہو، کل جب گھر سے نکلے تو تم ڈیرے مارنا، پتھر مارنا، پاگل دیوانہ مردو، یہ ساری باتیں کہنا. تم بچے ہو، تم سے کوئی کچھ نہیں کہے گا. اگر حمزہ بولیں گے تو ہم کہیں گے دیکھو بوڑھا آدمی، اتنا بڑا آدمی بچوں سے جھگڑا کر رہا ہے. ابو طالب بولیں گے تب بھی ہم یہی کہیں گے. اور اگر رسول بولیں گے تب بھی بھائی دیکھیں بچوں کو بھیجا اور سارے بچے جمع ہو کر گئے. یہ کوئی معمولی طرح نہیں تھی کافروں کی. آپ کو معلوم ہے کہ آپ جا رہے ہیں جنگل میں، مثال دوں، جنگل میں آپ جا رہے ہیں اور آپ کے پاس کوئی ہتھیار بھی نہیں ہے، اور شیر نے آپ کے اوپر حملہ کر دیا. بھلے کوئی ہتھیار ہو یا نہ ہو، اگر آپ کی حواس درست ہے تو آپ اس سے اپنی جان بچا سکتے ہیں. لیکن آپ کے پاس اعلیٰ درجے کا ہتھیار ہے، بندوق، رائفل، تلوار، سب کچھ ہے، اور کسی نے شہر کی مکھی کے چھکے پر پتھر مار دیا. تو مکھیوں کا تو کام ہے کاٹ دینا، نہ تو تلوار دفاع کر سکتی ہے، نہ ہی بندوق کام آ سکتی ہے. تو ساری مچھلیاں کاٹیں گے کیوں؟
مکھیوں کے اندر اتنی طاقت کیوں آئی؟ اس لیے کہ ساری مکھیوں نے مل کر ایک ساتھ حملہ کیا. تو پہلا انہوں نے بچوں کو بھیجا، کہا نہیں تم سب لوگ مل کر جانا. اور آپ کو معلوم ہے کہ بچوں کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ بچے شرارتی ہوتے ہیں. بچے چاہے میرے گھر کے ہو چاہے آپ کے گھر کے ہو، سمجھو بچے شرارتی ہوتے ہیں. الگ کی بات ہے کہ آپ ہمارے گھر آئے تو آپ کے ادب کی وجہ سے ہمارے گھر کے بچے خاموش ہو کر بیٹھ گئے، ہم آپ کے گھر گئے تو آپ کے بچے ہماری وجہ سے خاموش ہو کر بیٹھ گئے. لیکن بچوں کا مزاج ہوتا ہے شرارت کرنا. لیکن فرق اتنا ہے کہ جاہل گھرانوں کے بچے نہ صرف شرارتی ہوتے ہیں بلکہ بدتمیز بھی ہوتے ہیں. واہ 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 سبحان اللہ. تو انہوں نے اپنے شرارتی اور بدتمیز بچوں کو بھیجا، کہا تم پاگل کیا نہ دیوانہ کیا نہ پتھر مارنا. اگلے روز پیغمبر اسلام گھر سے باہر نکلے، بس ایک مرتبہ بچوں نے پیچھے سے چلانا شروع کیا، پاگل دیوانہ مجنوں. بس ایک سپاہی کہ جسے اللہ نے پیدا کیا تھا اپنے گھر میں، جو رسول کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا، ایک مرتبہ اس نے گھوم کر دیکھا. دیکھنے کے بعد آواز دی، خبردار اللہ کے نبی کے ساتھ گستاخی نہ کرنا. مگر وہ کافر سے علی کے جملے کو کیا سمجھتے؟ وہ تو یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم زیادہ ہیں اور یہ اکیلا ہمارا کیا کر لے گا، یہ تو ہم سے بہرحال مار ہی کھائے گا. لیکن علی کو جتنے بھی علی کے بارے میں یہ بات سوچی ہے اس نے خود ہی مار کھائی ہے. مولا نے منع کیا، لیکن ایک بچہ بڑا شرارت کرنے کے لیے اس نے ہاتھ لہرایا، ہاتھ اس نے اٹھایا، ہاتھ اس کا ہوا میں لہرا کر ہی رہ گیا. علی آگے بڑے پٹک دیا، دوسرا آگے بڑا اسے بھی علی نے پٹک دیا، تیسرا آگے بڑا علی نے اسے بھی پٹک دیا. جب سارے بچے ایک دوسرے کے اوپر گرنے لگے تو بھاگے، بڑے بڑے بھاگ جاتے تھے علی کو دیکھ کر، یہ تو بھی بچے تھے. دیکھیے یہ کوئی ویسی بات نہیں ہے، بس ہم تعریف اپنے مولا کے فضائل پڑھ رہے ہیں. تو بہرحال دو تین جملے یہاں پر پھر مسائل کا آغاز کرتا ہوں. بچے پیچھے واپس ہو گئے، اور آپ کو معلوم ہے کہ جب کہیں سے بچہ کوئی پٹ کر آتا ہے تو اسے اپنی فتح یاد نہیں رہتی ہے. یہ تو آپ دیکھتے رہتے ہیں روزانہ، اپنی غلطیوں سے یاد نہیں رہتی ہے. وہ بچے پٹ کر آئے، کسی کا ہاتھ ٹوٹا ہوا ہے، کسی کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے، کسی کے کان سے لو بہ رہا ہے، کسی کی آنکھ ٹوٹی ہوئی ہے، کسی کا کان ٹوٹا ہوا ہے، کسی کی پیشانی پھٹی ہوئی ہے. وہ بچے آئے، ماں نے دیکھا، کہا بیٹے کیا ہوا؟ کہا مادر گرامی ہم آ رہے تھے کہ علی نے ہمیں پکڑ کے خوب مارا، علی نے ہمیں مارا. اور عورتوں کی عادت ہے، جو عورتیں لڑنا نہیں جانتی ہیں وہ گھر میں بیٹھ کر بھائی آج کے شریف گھرانے کی عورتوں کا یہ حال ہے تو وہ تو جاہل گھرانوں کی اور ڈر رہا. اب ان عورتوں نے سوچنا شروع کیا، اور جب سوچ رہی ہیں تو سوچنے میں اللہ کا نام نہیں لے رہی ہے، رسول کا نام نہیں لے رہی ہے، بلکہ بتوں کو آواز دے رہی ہے. اے لات تم علی کو پٹک دو، اے حبل تم علی کو مار ڈالو. اور وہ بیچارے اس کعبے کے اندر بیٹھے ہوئے کہہ رہے ہوں گے ارے ہم سے کیا شکوا کر رہی ہو، ہم تو خود یہاں پر اپنی خیر منا رہے ہیں، جس دن ادھر سے گزر گئے ہم بھی یہاں نہیں رہیں گے. مولا کی فضیلت کا پیغمبر اسلام کے لیے، اور وہ جملہ کہ جو جناب ابو طالب نے کہا تھا، اسی طرح میں آپ کو زحمت دے رہا ہوں. پھر یہ گفتگو تمام عزیزوں، حالانکہ بہت کچھ پڑھنے کے لیے آئے تو مجھ سے ٹائم دیا جائے گا 45 منٹ کا، لیکن چونکہ اب درد بہت زیادہ ہو چکا ہے. اور اب آپ دیکھیں ان کے بعد بچوں